آپ سوچئے کہ یہ بات انڈیا کیوں نہ سوچے؟ انڈیا سوچتا ہے کہ جو کشمیر آپ کے پاس ہے وہ مقبوضہ ہے، آپ کا مقبوضہ ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ جو کشمیر ہمارے پاس ہے وہ ہمارا مقبوضہ ہے۔ لیکن یوین کے اندر تو ڈاکٹر صاحب خود انڈیا نے ایک تسلیم کیا اس تنازع کو، انڈیا اور نے پھر یہ ہے کہ عوامی رائے اگر یہ کہتی ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، اس بنیاد پہ تو ڈسپیوٹ اگر ہے تو پھر تو شاید پاکستان کا سٹینڈ جسٹیفائڈ ہے۔ وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کشمیر پر کوئی بھی بات نہیں ہونی چاہیے۔ کشمیر بالکل جھگڑے میں ہے، مشکل میں ہے، اور اس کا حل نکلنا چاہیے، اور ایسا حل نکلنا چاہیے جو انڈیا اور پاکستان کو بعد میں ہوگا قبول، پہلے دونوں کشمیروں کو قبول ہونا چاہیے، عوام کو قبول ہونا چاہیے، پہلے عوام کو قبول ہونا چاہیے، ایسا حل نکلنا چاہیے۔ اور اگر عوام یہ چاہتے ہیں تو پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، میرا یہ کہنا ہے یو این کا حوالہ مت دیجیے۔ یو این کا حوالہ بڑی پھنساوٹ والا ہے، اس میں انڈیا سے زیادہ پاکستان پھنستا ہے۔ وہ کیسے سمجھائیے لوگوں کو؟ آپ اس کا ٹیکسٹ پڑھیں، کوئی ٹیکسٹ نہیں پڑھتا ہے۔ یو این کے ڈاکیومنٹ میں، اس ریزولوشن میں پہلا ہی لکھا ہوا ہے، پہلا ہی دھارا ہے اس میں کہ وہاں سے ساری فوج وڈرا ہوگی، ہم بھی وڈرا کریں اور آپ بھی وڈرا کریں، دونوں تینوں آپشن ہیں۔ پاکستان میں آپ کے سب نیتاؤں سے میری خوب کھل کے بات ہوتی ہے اور بہت فرینڈلی ایٹماسفیئر میں ہوتی ہے۔ آپ کے ایک بھی لیڈر نے آج تک مجھے یہ نہیں کہا کہ تھرڈ آپشن یعنی کشمیر اپنے آپ کو آزاد کر لے تو ہم اس کو ماننے کو تیار ہیں، ایک بھی نیتا نے نہیں کہا۔ بلکہ بہن بے نظیر جب یہاں وزیر اعظم تھی ان سے میری بات ہوئی، اور اس کے بعد دوسرے دن نیو یارک ٹائمز میں چھپا دی تھرڈ آپشن از رولڈ آؤٹ۔ تو آپ کے جو کشمیر کے لڑنے والے لوگ یہاں راولپنڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب نے میرے لیے دعوت کر رکھی تھی، بہت پرانی بات ہو گئی۔ ان سے میں نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا بات ہے؟ تو بولے ہم یہ پاکستان کی بات کو بالکل نہیں مانتے۔ تو میں نے کہا جو بات پاکستان کہتا ہے وہی بات ہندوستان کہتا ہے۔ لیکن سوری ٹو کٹ یو، اگر یہ تجویز پاکستان مان لیتا ہے، پاکستان کے نیتا مان لیتے، تو کیا انڈیا کو یہ قبول ہوگی کہ تھرڈ آپشن کہ کشمیر کو آزاد کر دیا جائے؟ یہ آپ نے بڑا بنیادی سوال پوچھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے اگر دونوں طرف کے کشمیری تیار ہوں اور ہم دونوں ملک بھی تیار ہوں تو یہ کر دینے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن تھرڈ آپشن کو ایکسرسائز کرنے میں نے اپنے کشمیری دوستوں سے کہا، حریت کے نیتاؤں سے کہا، اور آپ کے کشمیر کے نیتاؤں سب سے ملتا ہوں، مجاہدین اول سے اور عتیق الرحمان جی سے۔ میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ دونوں ملک دونوں کشمیر تیار ہیں اور ہمارے دونوں ملک تیار ہوں تو ہم کو ایسا راستہ نکالنا چاہیے کہ کشمیر ایک شاندار جگہ بن جائے، ایک واستو میں واقعی پیراڈائز بن جائے۔ لیکن کشمیر اگر ایک ملک کے طور پر الگ سے بنے گا تو وہ سب سے بڑا سردرد پاکستان کے لیے ہوگا، انڈیا کے لیے کم نہیں ہوگا لیکن پاکستان کے لیے بڑا سردرد ہوگا۔ یہ بھی بتائیے، اور دوسری بات بھارت اور پاکستان کے لیے تو سردرد ہوگا، وہ سب سے بڑا سردرد خود کے لیے ہو جائے گا۔ وہ ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہو جائے گا، اس کے پاس آنے جانے کے راستے نہیں رہیں گے، اس کے پاس اپنے پیٹ پالنے کے لیے ریسورسز نہیں رہیں گے، کوئی انڈسٹری اس کے پاس نہیں ہے۔ ایک ملک کو زندہ رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک شاندار ملک کو، وہ کشمیر الگ ملک بن کے نہیں رہ سکتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو آزادی کشمیریوں کو چاہیے وہ آپ کو کیوں نہیں چاہیے، وہ مجھ کو کیوں نہیں چاہیے؟ اگر میں دلی میں رہ کر پورا آزاد رہ سکتا ہوں، آپ اسلام آباد میں رہ کے پورے آزاد رہ سکتے ہیں، تو کشمیری جو سری نگر میں رہتے ہیں اور جو مظفر آباد میں رہتے ہیں وہ پوری طرح سے آزاد کیوں نہیں ہو سکتے؟ ان کو ہر کام میں آٹونومی دی جائے، ہر طرح سے ان کی مدد کی جائے، جو کہ کوشش کرتے ہیں۔ آپ کے خیال میں ایک جو بات کی جاتی ہے کہ جوائنٹ کنٹرول کی، مشترکہ کنٹرول دونوں کشمیروں کا، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ورکیبل سولوشن ہے اور اس کے اوپر دونوں ملکوں کو سوچ بچار کرنی چاہیے؟ جی، میں اس کو دوسرے طریقے سے کہتا ہوں کہ جو کشمیر ہمارے اور آپ کے بیچ میں ایک درار بن گیا ہے وہ پل بن جائے۔ درار کو پل کیسے بنانا یہ بڑے دماغوں کا کام ہے، چھوٹے دماغ نہیں کر سکتے، کہ جن کو ووٹ کا بانٹنا ہے، جن کو ادھر انفلوئنس بنانا ہے، ادھر انفلوئنس بنانا ہے، پیسے اکٹھے کرنا ہے، وہ لوگ نہیں کریں گے کام۔ یہ سارے بڑے کام کرنے کے لیے جناح صاحب کا دماغ چاہیے، جواہر لال نہرو کا دماغ چاہیے، اور میں یہ جانتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بھی اور آپ کے ملک میں بھی سیاست دان ایسے ضرور ہیں کہ جو اتنے بڑے دماغ کا ایک پریچے دے سکتے ہیں، وہ دکھا سکتے ہیں۔
نریندر آپ نے مودی 70 برس اقتدار کی راہداری میں گزارے ہیں، یقیناً آپ کے مائنڈ میں کوئی تجویز تو ہوگی کہ اتنا بڑا عرصہ آپ نے بھی گزارا ہے، یقیناً ایک کوئی سوچ تو آپ کے ذہن میں بھی آئے گا کہ یہ ایک سولوشن ہو سکتا ہے، تو آپ کی نظر میں کیا ہے وہ؟ کئی بڑے معاملوں میں جب 1000 میل کی بھی یاترا کرنا ہو تو قدم تو پہلا ایک ہی اٹھانا پڑتا ہے، 1 فٹ 1.25 فٹ کا۔ میں کہتا ہوں کہ پہلے دونوں کشمیروں کی بارڈر کھلے، آنا جانا چالو ہو، جو کہ ہوا مشرف جی اور اٹل جی کے زمانے میں یہ کام شروع ہوا، پھر منموہن سنگھ جی نے بھی اس کو بڑھایا، لیکن بیچ بیچ میں جو گھٹنائیں ہو جاتی ہیں اس کے کارن بند ہوا، اس کو پھر چالو کرنا چاہیے۔ مجاہدین اول کی اچھا ہے، انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ ایک بار میری اچھا ہے کہ میں سری نگر آؤں، تو میں نے ان سے کہا کہ میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے، لیکن میں اگر وزیر اعظم ہوتا تو میں آپ کے پاسپورٹ اور ویزا کو کہتا کہ وہیں رکھے رہیے، آپ ایسے ہی آ جائیے، میرے مہمان ہو کے آ جائیے۔ تو یہ بات میں وہ مودی صاحب کو بھی سمجھا سکتے میں ہیں؟ ضرور مودی صاحب سے اگر میری ملاقات ہوگی، بات ہوتی رہتی ہے، میں ضرور کہوں گا ان کو۔ اس سے اگلا اسٹیپ ڈاکٹر صاحب کیا ہوگا پھر؟ اس سے اگلا اسٹیپ یہ ہوگا کہ دونوں کشمیر مل کے ایک ساتھ انتخاب کرائیں، ایک ودھان سبھا بنائیں، جوائنٹ الیکشن۔ ہاں کیوں نہیں، اپنی ایک ودھان سبھا بنائیں، دونوں کشمیروں کا ایک چیف منسٹر ہو، دونوں کشمیروں کا ایک گورنر ہو، اور بھارت اور پاکستان دونوں مل کے امداد کریں اس کو۔ کشمیری کوئی آسمان سے اترے، ہمارے لوگ۔ اور پھر انتظامی کنٹرول کیا ہوگا؟ ادھر کا ان کے پاس پاکستان کے پاس ہے، ادھر کا انڈیا کے پاس؟ نہیں، سارا کنٹرول کشمیریوں کے پاس ہو۔ صرف ہم یہ دیکھیں انڈیپینڈنٹ کشمیر کی بات صرف یہ، ہاں نہیں وہ تو، ارے جو انڈیپینڈنٹ پاکستان ہے، انڈیپینڈنٹ ہندوستان ہے، اور ہمارے جو صوبے ہیں وہ بھی قریب قریب انڈیپینڈنٹ ہیں، اور آپ کے صوبے بھی قریب قریب انڈیپینڈنٹ ہو جائیں یا ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ میں نے کہا نا کہ جب انڈیویجول ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک دم انڈیپینڈنٹ انڈیویجول کی طرح رہیں، تو ہمارے صوبے کیوں نہیں انڈیپینڈنٹ رہیں؟ لیکن سر ود ان انڈیا ہوگا، ود ان پاکستان ہوگا، کس طرح اس کی شکل کیا ہوگی؟ اس کی شکل یہ بھی فورن پالیسی۔ جی آپ نے بہت بڑھیا سوال پوچھا، بڑا پریکٹیکل سوال۔ اس کی شکل یہ ہوگی جو میں تصور کرتا ہوں کہ ہمارا اب ایک مہا سنگھ بننا چاہیے، کانفیڈریشن بننا چاہیے۔ سارک کے 8 ملک ہیں، ان میں چاہتا ہوں ایران بھی جڑے، برما بھی جڑے، 10 ہو جائیں، اور 5 جو مسلم ریپبلکس ہیں سینٹرل ایشیا کے، تاجکستان، ازبیکستان، قزاقستان وغیرہ، یہ جڑ جائیں، اور موریشس 16واں ملک۔ موریشس میں بھی ہمارے لوگ رہتے ہیں، بھارتی اور پاکستانی ہمارے ہی لوگ ہیں وہ۔ ایسے 16 ملکوں کا جڑ کے کانفیڈریشن بن جائے، اور اس میں یہ جو علاقے ہیں، جیسے پختونستان کا آندولن چلا، بادشاہ خان صاحب سے کئی بار میری ملاقات جلال آباد میں ہوتی تھی، ہمارے یہاں ناگالینڈ کا ہے، اور چائنا کے اندر شنکیانگ کا ہے، تبت کا ہے، کئی معاملے ہیں چھوٹے چھوٹے جگہ، ایران میں سیستان کا ہے۔ ان سارے معاملوں کو، برما میں بھی کچن کرن کے جھگڑے ہیں، ان سب مسئلوں کو ہم اس بڑے فریم ورک میں نپٹا سکتے ہیں کہ اس بڑے فریم ورک میں لوگوں کو اتنی آٹونومی دے دیں، جس کو ہم ہمارے یہاں ہندی میں سوایتتا بولتے ہیں، اتنی سوایتتا دیں۔ سوایتتا کا کیا مطلب؟ کہ سوئم پر خود ہی ادھیکار ہو، خود پر خود ہی کی حکومت ہو، خود ہی کی حکومت ہو، خود مختار ہو، سارے علاقے، سارے لوگ خود مختار ہوں، تو پھر یہ جو آپریشن ہے، جو ایکسپلائٹیشن ہے، اس کا کہیں کوئی مطلب ہی نہیں رہ جاتا۔ میں ایک ایسا کشمیر دیکھنا چاہتا ہوں کہ جس میں کشمیریوں کا راج ہو، کشمیری لوگوں کو پوری آزادی ہو، الگاؤ نہ ہو۔ میں نے ہمیشہ کشمیری بندھوؤں کو، بھائیوں کو کہا کہ آزادی یس، سیپریشن نو۔ یس، آزادی مل سکتی لیکن علیحدگی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، علیحدگی کس لیے کرنا؟ بھارت اور پاکستان بھی علیحدہ علیحدہ کیوں رہیں؟ ہم بھائی لوگ ہیں، ایک بڑے مکان میں رہیں، آدھے حصے میں آپ رہیں، آدھے میں ہم رہیں، مکان تو ہمارا ایک ہی ہے۔ آزادی کے ساتھ رہیں اور ایک ساتھ رہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کے خیالات اور خواہشات تو بڑی نیک ہیں، لیکن سرحد کے اس پار نریندر مودی صاحب اقتدار میں آ چکے ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے وجود کے بڑے مخالف، اور ان کی اتحادیے RSS، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے منشور میں ہے کہ جو کشمیر کو خصوصی حیثیت حاصل ہے، انڈیا کے آئین سے وہ شک نکال دی۔ تو کیا ڈاکٹر صاحب اور ان جیسے اور جو بھلے لوگ ہیں، ان کے خواب بھی کبھی شرمندہ تعبیر ہو پائیں گے؟ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اس کے بعد ڈاکٹر صاحب سے ان سوالوں کا جواب دیتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب، آپ بات تو کر رہے ہیں بڑی اچھی، اور لگتا یہ ہے کہ ڈسپیوٹ ریزالو بھی ہو سکتے ہیں، لیکن لوگ یہاں پہ پاکستان کے اندر بھی بڑے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ نریندر مودی
گجرات کا ایپیسوڈ سب کے سامنے، مسلم کش فسادات، اب وہ چیف منسٹر نہیں بلکہ انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں، ان کے ساتھ اتحاد میں آر ایس ایس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ انڈیا کی ایک انتہا پسند جماعت ہے، جن کے منشور میں ہے کہ جو کشمیر کو خصوصی حیثیت حاصل ہے انڈیا کے آئین سے وہ شک نکال دی جائے، تو کیسے ممکن ہے؟ ایک تو یہ بتائیے گا کہ انتہا پسندانہ سوچ رکھنے والا نریندر مودی اقتدار کے بڑے پائیدان پہ کیسے آ کے بیٹھ گیا، پھر اپنے اتحادیوں کو کیسے سمجھا پائے گا اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں؟ اور ساتھ میں ایک اور کوشچن بھی کرتا چلوں کہ فارن پالیسی کے حوالے سے تو شاید ان کا کوئی ایکسپوجر ہی نہیں ہے، ایک چیف منسٹر کے طور پہ تو کام کرتے ہیں، بڑے سکسیسفل مانے جاتے ہیں، لیکن پرائم منسٹر کے طور پہ انڈیا نے پوری دنیا کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے، تو کیا فارن پالیسی میں بھی ان کی ایکسپرٹیز ہے، وہ کر پائیں گے ایسا؟ میں پوچھتا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان میں آج تک جتنے وزیر اعظم ہوئے ہیں آپ کے یہاں اور ہمارے یہاں، ان میں جواہر لال نہرو کے علاوہ ایک کا بھی نام بتائیے کہ جو فارن پالیسی کا ایکسپرٹ رہا ہو؟ سب آتے ہیں، یہ کرتے کی ودیا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں کہتے ہیں شاید وہ وزیر خارجہ میں رہتے ہیں۔ بھٹو بھی کوئی فارن پالیسی کے ایکسپرٹ ہوں، کوئی انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہو فارن افیئرس میں، ایسا تو نہیں تھا، ایسا کچھ نہیں تھا، لیکن ایوب خان صاحب کے ساتھ رہ کے انہوں نے سیکھا، پہلے سے بھی وہ باہر پڑھے تھے اس لیے بھی تھوڑا ان کو انداز تھا، لیکن دھیرے دھیرے آدمی سیکھتا چلتا ہے، ایک بار ذمہ داری آتی ہے تو بہت جلدی سیکھتا ہے۔ اور نریندر مودی اتنے انٹیلیجنٹ ہیں اور اتنے شارپ ہیں کہ اب دیکھیے آج تک کسی پرائم منسٹر نے پڑوسی ملکوں کے پرائم منسٹروں کو اپنی اوور ٹیکنگ میں بلایا نہیں، پریکٹیکل قدم اٹھایا جس کا کتنا الیکٹریفائنگ ایفیکٹ پورے پاکستان میں ہوا ہے۔ چناؤ کے دوران یہاں میں آپ کے اینکروں کو سنتا تھا، آپ کے اخباروں کے کٹنگز بھی میرے پاس آتے تھے، دیکھتے مودی کے خلاف اتنا ماحول بنا رکھا تھا آپ نے، اب مودی کے بارے میں کتنا پازیٹیو ماحول ہو گیا ہے۔ تو فارن پالیسی کے معاملے میں مودی کافی آگے بڑھیں گے۔ دوسری بات جو آپ نے آر ایس ایس کی بات کہی، آر ایس ایس وہ آر ایس ایس نہیں رہا جو 1940-50 میں تھا۔ اب آر ایس ایس کے جو چیف ہیں اس سمے موہن بھاگوت جی، ان کو میں ویکتیگت طور سے جانتا ہوں، کئی برسوں سے شخصی میرا ان سے تعلق ہے، وہ بہت ہی بیلنسڈ، بہت ہی تھاٹفل ہیں اور بہت ہی وسیع دل کے ہیں، دماغ ان کا بہت وسیع ہے، بہت گہرے میں سوچتا ہے، ان کے دل میں کبھی یہ بھاؤ نہیں ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ جب کوئی دہشت گردی کی گھٹنا ہوتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے، اور وہ لوگ بہت صاف صاف بولتے ہیں کہ ان دہشت گردوں کے جو اڈے ہیں ان پر حملہ کیوں نہیں کرتے۔ یہ سب جانتے ہیں کہ وہ جو دہشت گرد ہیں جتنا ہندوستان کو تنگ کر رہے ہیں اس سے زیادہ پاکستان کو تنگ کر رہے ہیں، اور پاکستان نے تو وار ہی ڈکلیئر کر رکھا ہے، فوج لڑ رہی ہے۔ ہماری تو فوج کبھی دہشت گردوں کے خلاف لڑی نہیں، معمولی پولیس ہی، لوکل پولیس ہی ہینڈل کر لیتی ہے، آپ کے تو فوج کو لڑنا پڑ رہا ہے۔ اس لیے لوگ جو پریکٹیکل باتیں ہیں ان کو سمجھتے ہیں۔ نریندر مودی کی کیبنٹ میں بھی کئی مسلمان وزیر ہیں، تو اب جب مسلمان لوگ وزیر ہیں، مسلمان لوگوں نے اتنا مودی کو ابھی قبول کیا، وہ بڑی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بات ٹھیک ہے کہ عام مسلمانوں نے ابھی بھی مودی کو ووٹ نہیں دیا ہوگا، گجرات کی خلش ان کے دل میں ہے، لیکن اس چناؤ میں یہ جو کمیونلزم ہے یہ کوئی مدعا تھا ہی نہیں۔ اس سمے مدعا صرف ایک تھا کہ جو سرکار تھی وہ بہت کرپٹ تھی، بہت انیفیشینٹ تھی، بڑی ناقابل تھی، اس کو ہٹانا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو لگتا کیا ہے کہ اگر مائنڈ پازیٹیو ہیں تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان معاملات آگے بڑھیں گے؟ اس کے لیے پہلے اسٹیپس آپ کو کیا لگتے ہیں؟ کشمیر تو بہت بڑا مدعا ہو گیا، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ سیاچین کا معاملہ